کا مرتبہ کیا ہے. اور تصورات کی دنیا میں یہ سمجھے کہ ہم در مصطفیٰ پہ کھڑے ہیں، آقا کا گنبد پاک نظروں کے سامنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، مفتی وقت. کھڑے ہو جائیں آپ کو لے جا رہے ہیں. بس یہ سمجھے کہ تصورات میں کہ آقا کا در ہے اور غلام سراپا عجز و نیاز ہو کر آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے. بس اسی لیے دیکھیں شاعری، شعر و شاعری کی دنیا میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا سید مدنی میاں صاحب قبلہ نے اپنا تخلص اختر رکھا ہے. کیا رکھا بولو؟ اختر. بس اسی طرح بشار جی کہ اپنا جو ہے وہ عرضی، اپنی عرضی پیش کر کے آقا کی بارگاہ میں کس انداز میں سماعت کریں کہ کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کہ کھڑا فیصلہ کیا ہے. خدائے برے در و بالا ہمیں پتا کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. درود پر اللہم صلی علی سیدنا محمد كما تحب وترضى بمسلم عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برادر الاسلام، میں صرف چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کو لے کر آپ کے حضور حاضر ہوا تھا. آئیے ایک بات جو کام کی بات ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. حافظ ابن جوزی انہوں نے اپنی کتاب میں، بالکل توجہ کے ساتھ سماعت کریں، آج ہم اہل سنت کے معمولات کو دیکھ کر دوسرے پوچھتے ہیں کہ آخر تم جو نبی پاک کی میلاد کا جشن کرتے ہو، ربیع الاول کے مہینے میں جلوس میلاد کا اہتمام کرتے ہو، جب نبی پاک کی آمد کا مہینہ آتا ہے تو خوشیوں کے موقع پر اپنے گھروں، بازاروں، محلوں، مسجدوں، مزاروں پر پرچم میلاد جو لہراتے ہو، تو آخر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو ہے کیا صحابہ کا طریقہ تھا؟ کیا ائمہ نے اس کے بارے میں کچھ صراحت کی ہے؟ تو یہ آج ہم لوگوں سے سوال ہوتا ہے ہمارے معمولات کے بارے میں. ہمارے ناصر و جاوید صاحبان ہر سال یہ محفل میلاد کرتے ہیں، ان سے بھی سوال ہوتا ہوگا کہ آخر تم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے میں اتنے پیسے خرچ کیوں کرتے ہو؟ علماء کو کیوں بلاتے ہو؟ مائک اور لائٹنگ کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟
آپ کے حضرت عزیز نقیب اعظم ہندوستان حضرت حجت سیلانی صاحب جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ہندوستان کے مائع ناز جوڑی، بے مثال جوڑی حضرت نائب و منظر صاحبان بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بس ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں، ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں کہ جب کوئی بدعقیدہ آپ سے سوال کرے کہ آخر میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے، میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے، نبی پاک کی میلاد میں پیسے خرچ کرنے کے فائدے کیا ہیں، نبی پاک کی میلاد کی خوشیوں میں جھنڈے اور پرچم لہرانے کا فائدہ کیا ہے، یہ جلوس نکالنے کی برکتیں کیا ہیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر دے تو میں امام بخاری نہیں، امام مسلم نہیں، امام ترمذی نہیں، امام ابن ماجہ نسائی کی بارگاہ میں نہیں لے جاؤں گا، میں تمہیں امام اعظم کی بارگاہ میں نہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی تو بڑے بڑے امام ہیں، میں حافظ ابن جوزی کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور ان سے ریفرنس حوالہ مانگوں گا، اے حافظ یہ تو بتا دو۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لو کہ حافظ سے مراد کون سے حافظ ہے۔ اس دور کے حافظ کی بات ہو تو ہماری عوام سمجھ جاتی ہے، ہماری عوام سمجھ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے حافظ سے مراد قرآن کے حافظ ہو، حافظ سے مراد وہ حافظ ہے کہ جن کے سینے میں 114 سورتیں محفوظ ہیں۔ جب اس دور کے حافظ کی بات آئے گی تو ہمارے نقیب اعظم ہندوستان کہیں گے کہ قرآن کے حافظ ہوں گے، وہ حافظ کی بات ہو رہی ہوگی کہ جن کے سینے میں 114 سورتیں محفوظ ہیں۔ مگر پیارے سنو، میں اس دور کے حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس حافظ کی بات کر رہا ہوں کہ اصطلاح محدثین میں حافظ اس باسعادت کو، اس باسعادت شخص کو کہا جاتا ہے جس کے سینے میں 1,00,000 حدیث مصطفیٰ محفوظ ہے، 1,00,000 حدیث مصطفیٰ محفوظ ہے۔ اور کیسی حدیث، سند و متن کے ساتھ۔ آؤ پیارے، اب فیصلہ تم کرو گے۔ میں نے ڈیفینیشن بتا دیا کہ حافظ اس حافظ کی بات کر رہا ہے کہ جن کے سینے میں 100 نہیں، 1,000 نہیں، 2,000 نہیں،